قرآن مجید میں صورتوں کو ترتیب سے پڑھنا کیا واجب ہے، یا کوئی انسان یا کوئی امام نماز میں قرآن مجید کی صورتیں خلاف ترتیب پڑھ گیا تو کیا کوئی سجدہ سہو ہوگا یا اس کی نماز ہو جائے گی؟ یاد رکھو، اس کی نماز ہو جائے گی۔ قرآن پاک کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا واجب تلاوت میں سے ہے، وجوب نماز میں سے نہیں ہے، یہ بات یاد کر لیں۔ تلاوت کے واجبات میں سے ہے کہ قرآن پاک کو ترتیب سے تلاوت کیا جائے۔ ان ترتیب مصحف یعنی جو موجودہ قرآن کی کتابی شکل ہے، جس ترتیب سے صورتیں ہیں اسی ترتیب سے تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بھول کر نماز کے اندر رکعت میں صورت خلاف ترتیب پڑھ لے تو نماز صحیح ادا ہوگی، سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ ہاں، گریز کرنا چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے، خلاف ترتیب قرآن کو پڑھنا نہیں چاہیے، مگر کوئی پڑھ لے گا نماز ہو جائے گی۔ کوئی بھول کے پڑھ لے نماز ہو جائے گی، جان بوجھ کے ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، ترتیب جب تلاوت کرے، قرآن پاک کو پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے تو پھر اس کے لیے لازم ہے صورتوں کو ترتیب کے ساتھ تلاوت کرے۔ اسی طرح کوئی آدمی نے پہلی رکعت میں سورۃ الناس ہی تلاوت کر لی، اب دوسری میں کیا کرے؟ تو دوسری میں سورۃ الناس بھی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی ایک ہی سورہ مبارکہ 2 رکعتوں میں پڑھ سکتا ہے، 4 میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ نہیں، جس انسان کو قرآن ہی اتنا یاد ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض حضرات پوچھتے ہیں کہ آئمہ مساجد جو ہیں، جو ان کے تلفظ کمزور ہوں تو پھر کیا کریں ان کا؟ تو یہ بات یاد رکھو، امامت کے تقرر کے لیے اس امر کا خیال مسجد کے متولیان منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امام کو رکھو، کم از کم بقدر جواز نماز اس کی قرات ٹھیک ہو، یعنی اتنا قرآن کم از کم اس کو ٹھیک آتا ہو جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ آنا سارا ہی ٹھیک چاہیے، لیکن اس کی قرات کم از کم اتنی صحیح ہو جتنی نماز کے لیے ضروری ہے۔ باقی افضلیت کا معیار کتب فقہ کے اندر ہے کہ امام کی قرات میں خرابی اگر ہو، ایسی خرابی جو قرآن کے معنی بدل دیتی ہو یا اس کے تلفظ کو بدل دیتی ہو، تو پھر تو نماز ہی نہیں ہوگی، پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، ذاتی پسند ناپسند نہ ہو، ذاتی پسند ناپسند نہ ہو، ہاں امام کا جب تقرر کیا جائے اس کے مخارج ٹھیک ہوں، کم از کم اس کو اتنے مسائل آتے ہوں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، ضروریات نماز اور ضروریات دین کا اس کو علم ہونا چاہیے۔